اللہ 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 اللہ۔ بہت پیاری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بولو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ کو معلوم ہے ایک عورت جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت اسماء بنت امیس، نام بولو، حضرت اسماء بنت امیس، حضرت جعفر کی بیوی، حضرت جعفر کی بیوی۔ آپ کو معلوم ہے جب پہلی ہجرت کا اعلان ہوا، پہلی ہجرت مدینے والی نہیں، حبشہ والی، بولو پہلی ہجرت کون سی؟ حبشہ۔ باقاعدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جن کو جانا ہے اپنا ایمان بچانے کے واسطے حبشہ جاؤ، حبشہ جاؤ، حبشہ جاؤ۔ تو یہ حضرت جعفر جو تھے اور ان کی بیوی حضرت اسماء، یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ حبشہ چلے گئے۔ حبشہ رہے، لمبا زمانہ حبشہ رہے۔ اس کے بعد میں پھر ہجرت ہوئی، سارے صحابہ مکہ مکرمہ سے کہاں گئے؟ مدینہ۔ اب مرکز کیا بن گیا؟ مدینہ۔ بولو مرکز کیا بن گیا؟ پہلے مکہ مرکز تھا، اب مرکز کیا بن گیا؟ مدینہ۔ اب مدینہ مرکز بنا تو حبشہ والوں کو بھی حکم ملا تم کہاں پر آ جاؤ؟ مدینہ آ جاؤ، مدینہ آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ہجرت کر جاؤ۔ سب لوگ کہاں پر جمع ہو رہے ہیں؟ تو یہ حبشہ والے جو حبشہ گئے تھے نا، وہ سب کے سب مدینہ آئے۔ مکہ والے بھی کہاں گئے؟ مدینہ آ گئے۔ لیکن حبشہ والے کشتی میں آئے، سمندر کے۔ مکہ والے مدینہ سے اونٹوں کے راستے سے گئے، یعنی یہ بری، اور وہ لوگ جو ہے وہ بحری یعنی سمندری راستے سے آئے۔ خیر اب سننا، واقعہ سننا۔ حضرت اسماء مدینہ آئی۔ اب مدینہ آوے تو ایسا تو ہے نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے پاس چلے جاوے، اور مدینے میں اپنا گھر بار بھی کہاں ہے؟ بھائی حبشہ چھوڑ چھاڑ کر وطن سے بے وطن ہو کر آئے، نہ اپنے پاس دو چار جوڑ کپڑے ہیں، ان کے شوہر ہیں۔ تو ان کے شوہر نے کہا تم کہاں رہو گی؟ مدینہ میں کہاں رہو گی؟ کیونکہ مدینے میں اپنا کوئی گھر اور کوئی پلاٹ اور کوئی زمین تو نہیں ہے۔ تو حضرت اسماء نے کہا میری سہیلی ہے نا۔ میری سہیلی کون؟ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ۔ بولو حضرت عمر کی بیٹی حفصہ، مجھے ان کے گھر پہ چھوڑ دو، آپ جب تک کوئی نہ کوئی زمین کا اور گھر کا انتظام کرو، میں جب تک وہاں پہ رہتی ہوں میری سہیلی کے گھر پر۔ اب حضرت اسماء، برابر سمجھنا، حبشہ سے آنے والی، سمندر کے راستے سے آنے والی حضرت اسماء، کن کی سہیلی؟ حضرت حفصہ۔ اب حفصہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے، کھانا پینا ہو رہا ہے، بھائی سہیلی مل گئی، ایک طرف حضرت اسماء ایک طرف حضرت، اور کتنے لمبے زمانے کے بعد ملاقات ہوئی، بہت سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، بہت دونوں آپس میں بات۔ اتنے میں گھر میں داخل ہوئے، السلام علیکم، حضرت عمر داخل ہوئے، کیونکہ حضرت عمر کا ہی گھر تھا۔ حضرت عمر آئے، گھر میں آئے، حضرت عمر گھر میں السلام علیکم، اور اپنی بیٹی کو کہا کون بیٹھا ہے بھائی گھر میں، کون عورت بیٹھی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا ابا یہ میری سہیلی اسماء بنت امیس، جعفر کی بیوی۔ تو کہا اچھا الحبشیہ، الحبشیہ نے وہ جو حبشہ سے آئی ہے وہ؟ تو کہاں وہی؟ کہا البحریہ، یعنی وہ جو سمندر کے راستے سے آئی وہ؟ کہاں وہی حبشہ سے آئی۔ حبشہ جس کو آج انگریزی میں کہتے ہیں ایتھوپیا، ایتھوپیا سے جو آئی ہے، حبشہ سے آئی ہے، اور جو سمندر کے وہی ہے۔ تو حضرت عمر ایسا کونے میں ہٹے اور کہنے لگے اسماء ایمان میں تم پیچھے رہ گئے، ہم آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر نے کہہ دیا ایمان میں تم اسماء پیچھے رہ گئی، ہم تو کہا، حضرت اسماء نے کہا وہ کیسے ہم پیچھے رہ گئے؟ کہا تم تو حبشہ چلے گئے، تم تو حبشہ چلے گئے، ہم وہ تھے جو مکہ میں جب نبی کو ضرورت پڑی ہم وہاں موجود تھے، جان کے لیے ہم تیار، مال کے لیے ہم تیار، آبرو کے لیے ہم تیار، ہم 24 گھنٹے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارا محبت کا عالم یہ کہ نبی کھائے تو ہم کھائے، نبی پیے تو ہم پیے، نبی اچھا پہنے تو ہم اچھا پہنے، فجر تو نبی، ظہر تو نبی، عصر تو نبی، مغرب تو نبی، عشاء تو نبی، جمعہ تو نبی، ہم تو ہمارے نبی کے ساتھ رہے۔ ہم نے ایمان کے واسطے جو قربانی دی ہے مکہ سے لے کر اب مدینہ تک، آپ لوگوں نے وہ قربانی تھوڑی دیا، آپ لوگ تو حبشہ چلے گئے، وہاں آرام سے دور آپ لوگ رہے، آپ کو کچھ پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا، ہم کو کچھ پتا نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا۔ کوئی آنے جانے والا بتا دے تو بتا دے، باقی وہ زمانہ موبائل کا بھی نہیں تھا اور لیٹر کا بھی نہیں تھا۔
تو دیکھو کیسی چوٹ لگی. حضرت اسما کہنے لگی تم قریب تھے, نبی سے محبت کرتے تھے, کیا ہم دور روزانہ روتے نہیں تھے؟ ہر نماز کے وقت ہم کو نبی یاد آتے تھے, ہم دھاڑے مار کے روتے تھے, زاروں قطار روتے تھے. کئی مرتبہ ہم کھانے بیٹھے, ہم نے کھانا اپنے سامنے سے ہٹا دیا. کئی مرتبہ پیاس لگی, ہم نے پانی ہٹا دیا کہ میرے نبی نے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا, میرے نبی نے پیا ہوگا کہ نہیں پیا ہوگا, میرے نبی نے فاقہ کیا ہوگا یا تندرست ہوں گے, میرے نبی بیمار تو نہیں ہوں گے, میرے نبی کو کسی نے ستایا تو نہیں ہوگا, میرے نبی کو کسی نے کانٹا بچھایا تو نہیں ہوگا, میرے نبی کو کسی نے دھکا تو نہیں دیا ہوگا. رات رات بھر ہم جاگتے تھے, دن دن بھر ہم جاگتے تھے. اور عمر تم کہتے ہو محبت میں تم آگے نکل گئے, قریب ہو گئے تو آگے نکل گئے, ہم دور ہو گئے تو ہم محبت میں پیچھے ہو گئے. حضرت اسما نے غصے میں کہا میں جا رہی ہوں تمہارا گھر چھوڑ کر اور سیدھے اللہ کے رسول کے پاس جاتی ہوں, وہاں جا کے کمپلین ہوگی تم صحیح ہو کہ میں صحیح ہوں. گئی حضرت اسما, گھر سے نکل گئی. اس کو کہتے ہیں محبت, اس کو کہتے ہیں محبت. میرے دوستو ہمارے پاس محبت نہیں ہے, تھوڑی ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نبی کی گستاخی تو برداشت نہیں کر سکتے. ہم کیسے بھی ہیں مگر نبی کی گستاخی تو برداشت, اس لیے ہم تو دعا کرتے جو نبی کی گستاخی کرے, بد دعا کرتے, دعا نہیں بد دعا کرتے, اللہ اس کو جلا دے وے, اللہ اس کو برباد کر دے وے, اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے, اللہ اس کو جہنم میں پہنچا دے وے, اللہ اس کو جلا کے راکھ کر دے وے. یہ محبت تھی عورت کی, حضرت اسما کی, کہ حضرت عمر جیسے عمر کا گھر چھوڑ دی, چلی گئی سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. دروازہ کھٹکھٹا, ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا اسما آئی ہوں, جعفر کی بیوی اسما بنت امیس البحریہ الحبشیہ, حبشہ سے آئی ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہم کو تو خبر ملی تم حفصہ کے گھر پہ ہو. کہا نہیں, اٹھ کے آ گئی وہاں سے. کہا کیا ہوا؟ حضرت اسما نے روتے روتے پوری داستان سنا دی. عمر نے ایسا کہا کہ ہم قریب رہتے ہیں, ہماری محبتیں بہت ہوتی ہے, تم دور رہتی ہو, تمہاری یعنی حضرت عمر نے مجھ پر کم محبت کے بارے میں کہا, یہ مجھے گوارا نہیں ہوا. ہم نبی, اے پیارے نبی, آپ کی محبت میں ہم نے کئی کئی رات کھانا نہیں کھایا. گھر میں کھانا تھا, دل میں کھانا تھا, پانی تھا, مگر یہ خیال کہ مصطفیٰ نے پیا کہ نہیں پیا, مصطفیٰ نے کھایا کہ نہیں کھایا. ہمارے نبی نے فرمایا عمر کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ حضرت عمر کو خبر ملی, حضرت عمر آئے, سمجھ گئے معاملہ گمبھیر ہو گیا ہے. حضرت عمر آئے, ہمارے نبی کا جو انداز تھا انصاف کا, اتنا پیارا انداز تھا. ہمارے نبی نے فرمایا عمر یقیناً تم بہت شرافت والے ہو, تم بہت شرافت والے ہو, کیونکہ سارے صحابہ میرے مرید تھے, تم میرے مراد تھے. سارے صحابہ میرے مرید تھے کیونکہ سب اسلام لائے, ایمان لائے. تمہارے بارے میں تو میں نے اللہ سے مانگا تھا, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اے اللہ اسلام کو عزت دے دے اور اس بہانے سے دے دے کہ عمر ایمان قبول کر لے. تو سارے میرے مرید ہیں, تم میرے مراد ہو. اور عمر ایک بات بتاؤں, اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر تم ہوتے. اور بخاری شریف کی روایت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا, بولو میں سونے اور نیند کے اور جاگنے کے درمیان میں تھا, میں نے خواب دیکھا. ہمارے نبی فرماتے میں نے کیا خواب دیکھا معلوم ہے؟ کہ سب نے کرتا پہنا ہے, کسی کا کرتا گلے تک ہے, کسی کا کرتا سینے تک ہے, کسی کا کرتا گھٹنے تک ہے, کسی نے چھوٹا سا کپڑا پہنا ہے تو ٹخنے تک ہے. لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا کپڑا زمین پہ, یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اور پاؤں سے لے کے زمین تک. تو صحابہ نے پوچھا وہ کون تھے؟ عمر تھے, عمر تھے. تو کہا خواب کا مطلب کیا ہے؟ خواب کا مطلب ہے اللہ نے سب کو تھوڑا تھوڑا علم دیا, تھوڑا تھوڑا ایمان دیا. عمر کو بھر بھر کے اللہ نے ایمان دیا, اللہ نے عمر کو بھر بھر کے اسلام دیا, اللہ نے عمر کو بھر بھر کے قوت احسان دیا. ہمارے نبی نے فرمایا عمر تم اپنی جگہ پر بہت شرافت والے, بہت کرامت والے, بہت عزت والے, لیکن اس وقت جو معاملہ میرے سامنے آیا ہے, اسما تم سے آگے بڑھ گئی ہے, اسما تم سے. تو حضرت عمر نے کہا وہ کیسے آگے بڑھ گئی؟ رہا محبت کا معاملہ, چلو ٹھیک ہے, انہوں نے بھی محبت کی دور سے, ہم بھی تو آپ کی وجہ سے بھوکے رہے, ہم نے قریب رہ کر محبت کی. ہمارے نبی نے فرمایا اسما نے ہجرت کتنی کی؟ کتنی ہجرت کی؟ 2, ایک مکہ سے
حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ، ہجرتین، 2 ہجرتیں کیے. اور تم نے کتنی کی؟ تو 2 والا آگے یا 1 والا آگے؟ حضرت عمر نے کہا توبہ کر رہا ہوں، مان گیا، میں ہار گیا. حضرت اسماء جیت گئی. اب جتنے لوگ حبشہ سے آئے تھے نا، جب سب کو خبر ملی نا، سب حضرت اسماء کو مبارکباد دینے آئے کہ تو نے تو آج اتنی بڑی فضیلت بتا دی کہ ہم مدینے والوں سے بھی آگے نکل گئے. ہمارے نبی کی محبت میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میرے دوستو، وہاں کمپٹیشن ہوتا تھا تو محبت کا کمپٹیشن ہوتا. آج ہماری ماں بہنوں کا کمپٹیشن بیوٹی پارلر میں ہوتا ہے، فرنیچر میں ہوتا ہے، کارپیٹ میں ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن میں ہوتا ہے. آج ہمارے ماں بہنوں کا کمپٹیشن کس پر ہوتا ہے؟ وہ لپسٹک کہاں سے، اس نے کہاں پر بال ایسے بنوائے، اس نے کپڑا ایسا پہنا. ہو کپڑے کے بارے میں تو ایسا ہو گیا. مجھے کسی نے کہا ہر کپڑے کی دکان پہ لوز موشن کی گولی ہونا چاہیے. لوز موشن سمجھتے ہو؟ دست ہو جاوے. کپڑے کی، لیڈیز کپڑے کی دکان پہ کس کی گولی ہونا چاہیے؟ لوز موشن کی. لوز موشن سمجھ گئے نا، دست ہو جاوے. تو میں بھی سوچنے لگا کہ کپڑے کی دکان پہ لوز موشن کی. کہا جب کپڑا عورت خریدتی ہے تو شوہر کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتا ہے. اتنا مہنگا خریدتی ہے. ابھی میری بیوی گئی کپڑا خریدنے کے لیے، میں تو میرا اپنا کلاس میں بیٹھا تھا، تو کلاس سے نکلا تو فون آیا، کہا ایک دکان ہے وہاں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں. میں نے کہا جا. میں نے سمجھا کہ چلو 1200-1500 کا کام ہوگا، 5000 کا بل بنوا کے لائے. تو میں نے کہا وہ برابر ہے، لوز موشن کی گولی برابر ہے ہمارے پاس، وہ پیٹ میں گڑ گڑ ہونے ہی لگتا ہے. تو آج کل کی عورتوں کا کمپٹیشن کس میں ہوتا ہے؟ کپڑوں میں ہوتا ہے، فرنیچروں میں ہوتا ہے، میک اپ میں ہوتا ہے، لپسٹک میں ہوتا ہے، سینڈل میں ہوتا ہے. کاش یہ سارا کمپٹیشن چھوڑ دے وے اور کمپٹیشن کرے تو حضور پاک کی محبت میں کمپٹیشن کرے. اور اللہ کی قسم اگر یہ کمپٹیشن کریں گے نا، کوئی دنیا میں مرد یا عورت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گی. یا ہمارے گناہوں کی نحوست پر یہ گستاخی ہو رہی ہے.